پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ آج حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کا اعلان کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ان اقدامات پر عمل کرنے سے فوری طور پر بجلی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ جو اہم اعلانات کیے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ 20 گریڈ سے جو نیچے کا افسر ہوگا وہ ایئر کنڈیشن استعمال نہیں کر سکے گا، اور ایئر کنڈیشن بھی سرکاری دفاتر میں جو ہیں وہ 11 بجے سے پہلے استعمال نہیں ہوں گے۔ سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے 116 ارب روپے دیے جائیں گے۔ ہفتے میں 2 دن سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق 31 جولائی 2010 تک ہوگا۔ رات 8 بجے تک تمام کمرشل مارکیٹس بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فارمیسی اور بیکریز اس سے مستثنا ہوں گے۔ میرج ہالز 3 گھنٹے کا فنکشن کر سکیں گے۔ وزیر اعظم بھی 11 بجے سے پہلے اے سی کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ رینٹل پاور سے 605 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی۔ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں ان اقدامات کے کرنے سے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں 33% کمی ہوگی۔ کراچی کو پیپکو سے 350 میگا واٹ کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی پی پی سے فوری طور پر 300 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی اور بجلی کی اس تمام بچت سے 500 میگا واٹ کا فائدہ ہوگا۔ کیا حکومتی اقدامات کا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے واقعی لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے کہ ایس سی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور ماہر امور توانائی جناب سید تنظیم حسین نقوی کو۔ بہت بہت شکریہ نقوی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ اور یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے نقوی صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 1-2 سالوں میں اس کا یہ مسئلہ آیا ہے، پہلے تو نہیں تھا 3-4 سال پہلے۔ دیکھیے، اس سے بہتری اس صورت میں ہے کہ یہ کنزرویشن آف انرجی کرنی چاہیے، جس سے 400-500 میگا واٹ ہے، لیکن ہماری شارٹ فال جو ہے وہ ہے 5,000-6,000 میگا واٹ، اس لیے آپ کی شارٹ فال جو ہے اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسرے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ پرابلم جو ہوا ہے وہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ عوام کو کیا پتہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے، اس وقت ہم مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ آف جنریشن ہماری آئی پی پی سے جو ہم لے رہے ہیں وہ 9 روپے 19 پیسے ہے، اور یہ وابڈا کی فگرز ہیں، میری اپنی نہیں ہیں، ان کی سٹینڈرڈ فگرز ہیں جو ان کے رپورٹ خالد ڈی جی صاحب نے دی ہیں۔ 9 روپے 19 پیسے وہ بجلی خرید رہے ہیں اور 5 روپے 78 پیسے وہ بجلی بیچ رہے ہیں۔ 3 روپے 41 پیسے کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اس کو 52 ارب یونٹ جو سال کے ہوتے ہیں ان سے ضرب دیں تو 178 ارب ہے۔ تو اسی وجہ سے وابڈا جو ہے وہ پی ایس او کو پیمنٹ نہیں کر رہا تیل خریدنے کے لیے، اور وابڈا آئی پی پی کو پیمنٹ نہیں کر رہا، آئی پی پی والے آگے تیل نہیں خرید سکتے۔ رزلٹ یہ ہے کہ پاور ہاؤسز میں کیپیسٹی ہونے کے باوجود بھی تیل نہیں خریدنے کی وجہ سے وہ پوری کیپیسٹی پہ بجلی گھر نہیں چل رہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مہنگی بجلی کیوں بنا رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں۔ اگر یہی بجلی جو آج سے 4-5 سال پہلے 6 سال پہلے میں جب ممبر پاور تھا 98-99 میں، اس وقت ہم کیا کرتے تھے 40% بجلی ہم ہائیڈل سے لیتے تھے۔ ایک مختصر اگر یہ بتائیں کہ یہ جو 116 ارب کا اعلان کیا گیا ہے اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی؟ جب یہ چونکہ جی 116 ارب فوری طور پر جو ہے وہ تو اتر جائے گا، اگلے سے اگلے ماہ پھر اور قرضہ چڑھ جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک رننگ ڈیفالٹ ہے۔ یعنی آپ کی جو مہنگی بجلی آپ خرید رہے ہیں، ایک دفعہ پچھلا آپ نے قرضہ اتار دیا، اس کے بعد دوبارہ پھر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی خرید جو ہے وہ قوت خرید جو ہے وہ اتنی مہنگی ہے اور آپ کی بیچنے کی قوت جو ہے وہ اس سے 1/3 ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اگر آپ جنریشن کیپیسٹی اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 ہی حل ہیں کہ آپ جو ہے ہائیڈل سے بجلی سستی پیدا کریں، کوئلے سے سستی پیدا کریں، اپنے بجلی گھروں کو سے پیدا کریں، اور جسی زمانے میں جب ہم وابڈا منافع میں تھا وہ ہائیڈل سے 40% لیتا تھا، 40% وہ اپنے کرتا تھا، 10-15-20% ہم آئی پی سے لیتے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ وابڈا 3-4 سال پہلے تو منافع بخش ادارہ تھا، اب نقصان میں چلا گیا، اس کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں، لیکن ہمیں تنظیم صاحب جوائن کیا ہے پشاور سے ہمارے نمائندے عارف یوسف زئی نے۔ عوام کیا کہتے ہیں اس جو حکومتی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، کس حد تک وہ انہیں مطمئن کر سکیں گے، اس بارے میں ہم جانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے عارف یوسف زئی۔ جی عارف، آپ موجود ہیں یہاں پر، لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے کچھ فرق پڑے گا؟ جاوید، جو وزیراعظم نے آج پاور سیونگ میکینزم کا اعلان کیا ہے، ملا جلا رد عمل عوام کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم پشاور صدر میں کھڑے ہیں اور کافی سارے لوگ کھڑے ہیں، اس میں تاجر حضرات بھی ہیں، عام لوگ بھی، ان سے بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم کے ان اعلانات سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی، عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کیا کہیں گے؟
یہ جی میں اتنا کہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے جو اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے بے شک صوبوں میں لوڈ شیڈنگ ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک ہمارا صوبہ پختونخوا ہے یہ بجلی پیدا کرنے والی صوبہ ہے اور اس صوبے کے حقوق بھی دوسرے صوبوں سے زیادہ ہیں، اس لیے یہاں پر ہم لوڈ شیڈنگ کے حق میں نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ تاجروں کے رہنما موجود ہیں کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مارکیٹیں 8 بجے تک بند ہوں گی، تاجر رہنما اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو جناب والا یہ شکر ہے کہ 2 سال میں حکومت کو یہ خیال آیا ہے اتساہ جوڑ کے بیٹھے ہیں کسی حل نکالنے کے لیے۔ جہاں تک 8 بجے کی بات ہے تو یہ ہمیں بالکل سوٹ ٹائم نہیں کرتا۔ کل سی ایم صاحب کے ساتھ گفتگو میں بھی ہم نے سجیشن دی تھی کہ ہماری جو دکانیں بند ہوں گی وہ 9 بجے بند ہوں گی اور اس سے پہلے ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پشاور جو ہے سر وہ 7 بجے بند ہو جاتا ہے، لیکن میرا کینٹ اور میرا یونیورسٹی روڈ جو ہے یا میرے مردان میں کینٹ ہوگا یا اپنا آباد کا کینٹ ہوگا، یہ 2-3 شہر ایسے ہیں جو کہ تھوڑا لیٹ تک کھلے رہتے ہیں، یہاں کاروبار ہوتا ہے۔ تو ہم اگر دکان بند کریں گے 9 بجے تک کریں گے۔ دوسری میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے متعلق، جب تک یہ پیپکو سے یہ اختیارات نہیں لیں گے اور یہاں لوکل پیسکو کو نہیں دیں گے، یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند نہیں ہوگی۔ یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند اسی وقت ہوگی یہ پیسکو کو اختیارات جہاں پہ دیں۔ 580 میگا واٹ بجلی بچانے کا حکومت نے کہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ہنگامی حالات میں یہ ہنگامی فیصلہ ہے، بہتر فیصلہ ہے اور قومی اتفاق رائے کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور اقدامات میں ہونے چاہیے تھے، صرف تاجروں پہ اور عام لوگوں کو جو ہے اس کا اور یہ سیاسی جو لوگ ہیں اور یا جو سرکاری لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں دینا چاہیے۔ وابڈا کے جو اپنے اہلکار ہیں ان کو ہزاروں یونٹ جو ہے فری ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ اور اس طرح لائن لائسنس بہت زیادہ ہے، اس پہ توجہ دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، جس طرح آپ یہاں کی عوام کی رائے سن رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اطمینان بھی موجود ہے لیکن عدم اطمینان کی کیفیت بھی موجود ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کس حد تک حکومت اپنے ان پاور سیونگ میکینزم پہ کامیاب ہوتی ہے اور عوام کو لوڈ شیڈنگ کے اس جو مسئلہ ہے عوام کا بہت بہت شکریہ، آپ عوام کا رد عمل ہمیں بتا رہے تھے۔ تنظیم صاحب، شارٹ ٹرم حل بتائیے کہ اب کیا اس سے کچھ بہتری ہوگی؟ یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جو اعلانات کیے گئے ہیں اس سے آپ کے زیادہ 1200 میگا واٹ کی ہوگی بچت، یا جو ہمارے رینٹل پاور اسٹیشن آ رہے ہیں اس سے بھی 700-800 میگا واٹ آ جائے گی۔ اصل جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو 1 سال کے اندر جہاں سے بجلی پیدا ہو سکتی تھی اس کا آپ کو حل کرنا چاہیے تھا 2008 سے، کیونکہ پتہ تھا کہ 2008 میں کہ 2009 اور 10 میں بہت سویر لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اس کا یہ ہے کہ وابڈا کی 8 سائٹس ہیں جس میں شادرہ پاور ہاؤس تھا وہ بند ہے پرانا، اسی طرح فیصل آباد میں بجلی گھر تھا اور ملتان پاور ہاؤس بھی بجلی گھر تھا اور وہ گدو کا تھا، اس کے بعد لاکھڑا تھا، اس کے بعد جامشورو تھا۔ ان جگہوں کے اوپر اگر ہم وابڈا کو وار فوٹنگ کے اوپر اجازت دی جاتی اور وہ ٹربائنیں خرید کے جنریٹر خرید کے وہاں لگا دیتے اور انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ فوراً کے فوراً آ جاتے۔ اور دوسرے یہ وابڈا کو میں سمجھتا ہوں پچھلے 8-10 سالوں سے گورنمنٹ نے یہ جنریٹر خریدنے کی اجازت نہیں دی، اس کو سسٹم کو اپنے پاور ہاؤسز کو اپ گریڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ظلم جو ہوا ہے نا، میں اس کا تو سوال عوام سے پوچھتا ہوں کہ اگر وابڈا کو اختیار اب دیا ہے پہلے دیا ہوتا تو شاید وہ بجلی گھر لگا لیتے اور یہ لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی۔ یہ جو اقدامات اب اٹھا رہے ہیں یہ ہے لانگ ٹرم اقدامات، ٹھیک ہے، کہ 4 سالوں میں کوئلے کا آ جائے گا، 8 سال میں ہائیڈل کا آ جائے گا اور یہ کنزرویشن وغیرہ۔ تو میں اب بھی آخری الفاظ اپنا ایکسپرٹ اوپینین یہ دیتا ہوں کہ وابڈا کو اختیار دیا جائے کہ اپنے پرانے بجلی گھروں کی جگہ نئے بجلی گھر لگائیں اور 4000-5000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سید تنظیم حسین نقوی صاحب کا کہنا تھا کہ وابڈا کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی بجلی پیدا کرے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ پنجاب میں متحدہ قومی موومنٹ کے کنونشن کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فیصل سبزواری ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا تیاریاں جاری ہیں، لیکن پہلے ہم لیتے ہیں کمرشل بریک۔